تاریخ میں ایک نام آتا حضرت زنیرہ کا، حضور سے عشق کیا۔ اللہ اکبر، حضرت زنیرہ نے جب عشق کیا نا حضور سے، حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ جب کلمہ پڑھا نا تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا، بلایا حضرت زنیرہ کے مالک نے، کہا دیکھو عمر یہ کلمہ پڑھ چکی ہے۔ حضرت عمر نے درے مارنا، کوڑے مارنا شروع کیے، یا جو آپ کے پاس چیزیں تھی مارنے کی ان سے مارنا شروع کیا۔ اگر بات کریں کہ یہ کوڑا تو سلطنت میں تھا لیکن اس وقت رواج تھا کوڑے مارنے کا، تو اس وقت بھی کوڑے موجود تھے۔ جس طرح سے بھی آپ سے مارا گیا، جب مارتے مارتے تھک گئے تب حضرت زنیرہ نے کہا تھا عمر پانی پی لو پھر مارو۔ حضرت عمر نے پانی پیا پھر مارا، کہا کلمہ چھوڑ، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، حضرت زنیرہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن آپ گزر کے جا رہی ہیں گلی سے، سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا۔ جیسی حضرت زنیرہ کو آتے دیکھا، حضرت زنیرہ کو کرنا کیا تھا کہ ابو جہل آ رہا ہے، آہستہ ہو جانا چاہیے تھا حضور کا نام زبان پر، لیکن جب حضور کے دشمن کو آتے دیکھا پھر آہستہ نام نہیں لیا بلکہ زور سے حضور کا نام لینا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو جلال آ گیا، قریب آیا، کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا کس بات کا ڈر کہ تم میرے سامنے میرے دشمن کا نام لے رہی ہے؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا جان لے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا، حضرت زنیرہ بولی او ظالم، صرف جان لے سکتا ہے لیکن دیا ہوا مصطفیٰ کا عشق و ایمان نہیں لے سکتا ہے۔ یہ حضرت زنیرہ کا عشق ہے۔ اللہ اکبر، جب کہا کہ نہیں مانو گی، کہا نہیں، تو اللہ اکبر آپ کے ہاتھ باندھے گئے، اور باندھنے کے بعد سریے لوہے کے پگھلائے گئے، گرم کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت زنیرہ کی آنکھ کے قریب کیا گیا، کہا زنیرہ اب تو سودا ہوگا، یا تو حضور کا نام چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھ جلائی جائے گی، آج کے بعد تو اس آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گی۔ حضرت زنیرہ نے کہا آنکھ کی اوقات کیا ہے، ہمیں تو سانسیں بھی ملی ہیں تو حضور کے صدقے میں ملی ہیں، تجھے جو کرنا ہے کر۔ اللہ اکبر، وہ دہکتی ہوئی سلاخ، وہ سریا گرم آپ کی آنکھ پہ لگایا گیا، آنکھ پھوٹی، خون بہنے لگا۔ پھر دوسرا سریا گرم کیا گیا، کہا زنیرہ اب تو مان جا، اگر اب بھی نہیں مانو گی تو تیری دوسری آنکھ نکالی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے کہا جو چاہو کر لو، حضور کا نام نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسری آنکھ پہ بھی گرم کر کے سریا لگایا گیا، دونوں آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت زنیرہ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ پھر دشمنوں نے کہا تھا زنیرہ اب چل ایک کام کرتے ہیں۔ کہا کون سا کام؟ کہا ایک کام تو کر، جس کے نام پہ تو نے اپنی آنکھیں گوائی ہیں، اب اسے آواز دے، اگر اس میں پاور ہے تو وہ آ کے تیری روشنی لوٹا دے، اگر ہو سکے تو وہ تیرے بندے ہوئے ہاتھ کھول دے، بلا اس کو، اگر تجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے تو آواز دے کے دیکھ۔ حضرت زنیرہ نے اتنا سنا ہے، چیخ نکل جاتی ہے حضرت زنیرہ کو، اسی چوک میں دشمنوں نے چھوڑا ہے، ہاتھ بندے ہیں، زمین پہ پڑی ہے حضرت زنیرہ، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ جب تانا حضور کے عشق کا دیا گیا تب حضرت زنیرہ نے آنسو بہائے اور رو کے کہتی اے میرے مالک، میری ایک آنکھ گئی، میں نے شکوہ نہیں کیا، مجھے کوڑوں سے مارا گیا، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، مجھ پہ ظلم کیے گئے، آج تک کوئی شکوہ نہیں کیا، میں نے دونوں آنکھیں گوا دی ہیں، آج تک کوئی شکوہ نہیں ہے میرے مالک، لیکن آج بات تیرے محبوب کی شان کی آ گئی ہے، آج ان کی عزت و عظمت کی آ گئی ہے، اے مالک میرے محبوب تک میری خبر پہنچا دے۔ یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر گزری ہے، ہوا کا جھونکا آیا، اس جھونکے کے اندر نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ زنیرہ سمجھ جاتی ہے یہ خوشبو تو میرے محبوب کی ہے، یہ بھینی بھینی خوشبو تو میرے آقا کی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور قریب پہنچے ہیں حضرت زنیرہ رو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں زنیرہ اس بات پر رو رہی ہو کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اس لیے رو رہی ہو کہ اب زمانہ نہیں دیکھ پاؤ گی؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ، اس لیے نہیں روئی کہ دنیا کی بہاریں نہیں دیکھوں گی، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد حضور کا جلوہ کیسے دیکھوں گی، محبوب کا چہرہ کیسے دیکھوں گی۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد حضرت زنیرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے آنکھیں گوا دی گئی ہیں، لیکن درد اس بات کا ہے کہ آپ کو کیسے دیکھوں گی۔ میرے حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور لینے کے بعد حضرت زنیرہ کی آنکھوں پہ لگایا، بس لعاب دہن کا لگنا تھا۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے پھر جو آنکھوں کے میں روشنی آئی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے بہتر روشنی آج سے پہلے بھی نہیں تھی، جیسی اب آئی ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا عالم۔ اس کے بعد حضرت زنیرہ نے جب آنکھوں کی روشنی آ گئی پھر آواز دی، کہاں ہیں اب وہ لوگ جو میرے محبوب کو چیلنج کر رہے تھے؟ اور کہا سنو ظالمو، اگر تم آنکھیں لینا جانتے ہو تو میرا محبوب آنکھیں دینا جانتا ہے۔
ہاں میں نے کہا تھا عشق میں جب کوئی قیمت دی جاتی ہے نا تب عشق کامیاب ہوتا ہے، تب عشق کامیاب ہوتا ہے۔ جوانوں حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو، یہی اصل زندگی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے سامنے بیٹھے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری زندگی بھی ایک روشن زندگی بنے تو بیٹے موبائل چھوڑ دینا، کتابیں پکڑ لینا، یہ عمر پڑھنے کی ہے۔ اگر اب محنت کر لو گے تو زندگی بھر عیش کرو گے، اور اگر اب عیش کرو گے تو پوری زندگی مزدوری میں گزرے گی۔ تمہاری مرضی ہے یہ 20 سال محنت میں گزارنے ہیں یا آگے کے 40 سال محنت میں گزارنے ہیں۔ پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ اب دور توپوں کا نہیں ہے، دور تلواروں کا نہیں ہے۔ جو یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یقیناً وہ آتنکوادی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اگر آج کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے تو وہ خود آتنکوادی ہے، اور دنیا جانتی ہے آتنک کون پھیلا رہا ہے۔ لیکن ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں اب لڑائی قلم کی ہے۔ جس کے پاس جتنی تعلیم ہوگی وہ قوم اتنی ہی آگے جائے گی۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں تو آپ بھول جائیے آپ اپنے گھر بھی بچا پائیں گے، گھر بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے پڑھیں، آگے بڑھیں۔ بچوں موبائل ایک طرف پھینک دو، ایک طرف ڈال دو۔ آج مانگ کے چلاتے ہو، قابل بن گئے تو موبائل نہیں کمپیوٹر تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ اس لیے پڑھیں بچے، کوشش کریں تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں اور اچھے سے اچھا رزلٹ لائیں۔ اور گاؤں والوں کو ایک مشورہ دے کے جانا چاہتا ہوں، ارباب منبر میری بات پہ ذرا توجہ کریں۔ جب ہر سال گاؤں کے اندر رزلٹ آئے تو سارے بچوں پہ نظر ڈالی جائے کس کا رزلٹ کیسا ہے۔ جو بچہ گاؤں کے اندر سب سے ٹاپ آیا ہو گاؤں والے مل کے اسے اپنی جانب سے انعام دیا کریں، تاکہ ہمارے بچوں میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ مدرسوں کے اندر جو انعامات ہمیں دیے جاتے ہیں کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے آگے لڑنے کی ہوڑ میں قابل بن جائیں۔ جب ہم یہ اپنے گاؤں کے اندر لازم کر لیں گے، گاؤں کا جو بچہ ٹاپ آئے گا گاؤں کے اندر، ہم اسے بدلے میں انعام میں لیپ ٹاپ دیں گے، کوئی گاڑی دیں گے۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ ایک ایک گاؤں سے کئی IAS نکلتے نظر آئیں گے، کئی MBBS بنتے نظر آئیں گے۔ لیکن ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم نے ہائی سکول پڑھایا، بہت پڑھا لیا للہ کو، اب دکان کرے گا للہ ہمارا۔ کتنا پڑھا لیا کہ گھوڑا بھاگ سب کر لے؟ ایسا لگ رہا گھوڑا بھاگ جو ہے یہ بس آدمی کو انجینئر بنا دیا، اور لکھا کہتا ہے کہ کسی کا بھی نام لکھوا لو، سب کے نام لکھ دے، اتنے قابل بنے۔ اور پھر کہتے ہیں نوکریاں نہیں مل رہی مسلمانوں کو۔ جب پڑھے اتنے ہو کہ صرف نام ہی لکھ پاؤ تو نوکریاں دے کے کوئی کمپنی کو مصیبت میں ڈالے گا؟ میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جائے۔ کہتے لوگ مسلمانوں کو نوکری نہیں دیتے، مجھے بتاؤ لاک ڈاؤن لگا تھا، ساری دکانیں بند تھی، اگر کسی نے آدھا شٹر کھول لیا تو ایسا لگتا تھا جیسے سب عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کسی نے اس دکان پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ کس کی دکان ہے، اس سے نہیں لیں گے، یہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، منڈل مل جا چاہے کوئی بھی دے جا۔